السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، ایک نوجوان کو پتہ چلا کہ دور دراز بستی میں کوئی بابا جی رہتے ہیں جنہیں تریاق کا عمل آتا ہے، یعنی تانبے سے سونا بنانے کا وہ گر جانتے ہیں۔ نوجوان نے سوچا سفر کی اس مشقت کو برداشت کرنے کے صلے میں اگر یہ عمل اسے بھی آ جائے تو یہ گھاٹے کا سودا نہ ہوگا، لہٰذا نوجوان نے سفر کے تمام انتظامات مکمل کیے اور سفر کو نکل کھڑا ہوا۔ اور جب ان بابا جی سے ملاقات ہوئی تو نوجوان نے اپنے آنے کا سبب بیان کیا اور درخواست کی کہ یہ عمل اسے بھی سکھا دیا جائے۔ بابا جی نے اس نوجوان سے پوچھا کہ اس عمل کو سیکھ کر تم کیا کرو گے؟ نوجوان نے جواب دیا، میں دولت مند بن جاؤں گا، پیسے والا بن جاؤں گا۔ بابا جی نے پوچھا، تم دولت مند بن کر کیا کرو گے؟ نوجوان نے بابا جی کے اس سوال پر چونکتے ہوئے کہا، ظاہر ہے کہ دنیا بھر کی نعمتیں خریدوں گا، دنیا بھر کی چیزیں خریدوں گا۔ بابا جی نے پھر پوچھا، لیکن یہ تو بتاؤ کہ ان نعمتوں کو خرید کر کیا کرو گے؟ نوجوان نے کہا، ان نعمتوں کو خرید کر مجھے خوشی ملے گی، مجھے سکون ملے گا۔ تب بابا جی نے بڑا بہترین جواب دیا اور کہا، بیٹا، گویا کہ تمہیں سونا نہیں چاہیے بلکہ تمہیں سکون اور خوشی چاہیے۔ تم اصل میں سکون اور خوشی کی تلاش میں ہو۔ یہ سن کر نوجوان تھوڑی دیر کے لیے سوچ میں پڑ گیا اور خاموش ہو گیا، کیونکہ وہ بھی ساری دنیا کے لوگوں کی طرح دولت کو خوشی اور سکون پر ترجیح دیتا تھا۔ مگر بابا جی کی باتوں نے اسے کچھ سوچنے پر مجبور کر دیا تھا اور لا ارادی طور پر اس نے بابا جی کے سوال پر اس بات میں سر ہلا دیا۔ بابا جی پھر اس سے مخاطب ہوئے اور کہا، بیٹا، تو کیوں نہ میں تمہیں خوشی اور سکون کا ہی فارمولہ بتا دوں، اسی کا نسخہ بتا دوں؟ تو چلو آج میں تمہیں دولت مند بننے کے بجائے پرسکون اور خوش رہنے کا گر بتا دیتا ہوں۔ تو اس نوجوان کے پاس ہاں کے علاوہ کوئی جواب ہی نہ تھا۔ تو بابا جی بولنے لگے، بیٹا، انسان کی خواہشات جب تک اس کے وجود اور اس کی عمر سے لمبی رہتی ہیں وہ پریشان رہتا ہے۔ تم اپنی خواہشات کو اپنے وجود اور عمر سے چھوٹا کرو، تم بھی خوش رہو گے اور سکون میں رہو گے۔ بیٹا، جب تک تم سونا بنانے اور دولت کمانے کے چکر میں پڑے رہو گے کبھی سکون نہیں ملے گا۔ بابا جی نے اپنی بات جاری رکھتے ہوئے کہا کہ قرآن کریم میں غور کرنے سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ خواہشات میں جکڑے ہوئے لوگوں کو انسان کہتے ہیں اور اپنی خواہشات سے آزاد اور اللہ سے دوستی لگانے والوں کو بندہ کہتے ہیں۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ آدمی اپنے کو اللہ کا بندہ بنانے کی جستجو کرے۔ لہٰذا آؤ میں تمہیں انسان سے بندہ بننے کا فن سکھاتا ہوں۔ یاد رکھو، اپنی خواہشوں کو اپنے قدموں سے آگے نہ نکلنے دو۔ جو مل گیا اس پر شکر کرو، جو نہ ملا اس پر افسوس نہ کرو۔ جو مانگ لے اسے دے دو اور جو بھول جائے اس کو تم بھی بھول جاؤ۔ دنیا میں بے سامان آئے تھے، بے سامان ہی واپس جاؤ گے۔ سامان جمع کرنے کے چکر میں مت پڑو۔ ہجوم اور بھیڑ سے پرہیز کرو۔ تنہائی کو اپنا ساتھی بناؤ۔ تنہائی میں اپنے پروردگار کو اپنا دوست بناؤ۔ اور یاد رکھو، ہر کسی پر فتویٰ نہ لگایا کرو اور خدا جسے ڈھیل دے رہا ہو اس کا حساب و کتاب کرنے کی فکر نہ کیا کرو۔ بلا ضرورت سچ بولنا فساد ہوتا ہے۔ کوئی پوچھے تو سچ بولو، نہ پوچھے تو چپ رہو۔ بیٹا، دنیا لذت کا نام ہے اور لذت کا انجام بہت ہی برا ہوتا ہے۔ دینے میں خوشی زیادہ ہے اور وصول کرنے میں کم۔ دولت کو روکو گے
تو خود بھی رک جاؤ گے۔ انسان اپنے دوستوں سے پہچانا جاتا ہے۔ بروں میں رہو گے تو خود بھی برے بن جاؤ گے، اور اچھے اور نیکوں میں رہو گے تو خود بھی اچھے شمار ہوگے۔ ایک بات ہمیشہ یاد رکھنا، اللہ راضی ہو جائے تو کسی کے ناراض رہنے کی پرواہ نہیں، اور اگر اللہ ناراض ہو گیا تو مخلوق کی خوشی کسی کام کی نہیں۔ انسان کا رحم دل ہونا اللہ کی رضا کی علامت ہے، اور دل کی سختی اللہ کی ناراضگی کی وجہ سے ہوتی ہے۔ اور یاد رکھنا، کسی کو خود کبھی نہ چھوڑنا، دوسروں کو ہمیشہ فیصلہ کرنے کا موقع دینا، یہ اللہ کی سنت ہے۔ اللہ کبھی اپنی مخلوق کو نہیں چھوڑتا، ہاں مخلوق اللہ کو چھوڑ دیتی ہے۔ اور دھیان رکھنا، جو جا رہا ہو اسے جانے دینا، لیکن جو واپس آ رہا ہو اس پر کبھی اپنے دروازے بند نہ کرنا، کیونکہ یہ بھی اللہ کی عادت ہے۔ اللہ ہمیشہ اپنے آنے والوں کے لیے دروازے کھلے رکھتا ہے۔ یہ ہمیشہ کرتے رہنا، تمہارے دروازے پر محبتوں کے میلے لگے رہیں گے۔ دوستو، مجھے امید ہے کہ آج کے اس قصے سے آپ کو بہت ساری باتیں سیکھنے کو ملی ہوں گی۔ دعاؤں کی درخواست کے ساتھ اگلی ملاقات تک کے لیے اجازت۔ اللہ حافظ۔